السلام علیکم سب دوستوں کو، کیسے میرے دوست؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں محمود فرام سیالکوٹ. یار فرسٹ ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ بناؤں. کبھی کوئی مائنڈ میں آ رہا تھا، کبھی کوئی آ رہا تھا، کبھی کوئی آ رہا تھا. سمجھ نہیں تھا پا رہا کہ کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں. فرسٹ میری ویڈیو ہے. اس سے پہلے نہ تو میں نے کبھی کوئی ویڈیو شوٹ کی اور نہ ہی ایسی کوئی شوق پیدا ہوا کہ ویڈیو شوٹ کی جائے. لیکن ایک دوست کے، بہت اچھا میرا دوست ہے، میرا آفس کلیگ بھی ہے، بہت زیادہ اصرار کے بعد اس نے بہت فورس کیا مجھے کہ بھائی آپ ویڈیو بنائیں. تو یار دیکھو، سمپل سی بات ہے، سٹائل وغیرہ مارنے تو مجھے آتے نہیں. بگڑا ہوا لڑکا ہوں، خراب سا لڑکا ہوں. لیکن پھر بھی کچھ آپ جیسے بھائی، آپ جیسے دوست خراب ہونے کے باوجود بھی عزت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کا میں دل سے مشکور ہوں. تو بھائی جان، بات ایسے ہے کہ کسی کی کسی کا بھی، کہ دوست کا یا کسی بھی چیز کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرنے سے کافی کچھ مائنڈ میں جا رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے کروں، کیا ٹاپک رکھوں. پھر مجھے خیال آیا کہ یار اپنی لائف کو ہی آپ سامنے رکھیں. اپنی ڈیٹ آف برتھ سے لے کے موجودہ آج کی ڈیٹ تک جو آپ کو یاد ہے، آپ اسی پہ ویڈیو بنائیں. کیسے میں خراب ہوا، کس طرح کا خراب ہوا، میرے ساتھ کیا کیا مشکلیں پیش آئیں، جن میں کئیوں میں بالکل وہ جائز تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن کئی بار ناجائز بھی. بس ایک کہہ لیں کہ ان کو بھی پوائنٹ مل گیا نا. بات کر رہا ہوں پولیس والوں کی. وہ تو آپ کو پتہ ہی دوستوں کے، صرف ان کو تو بات چاہیے ہوتی ہے. تو ویسے پولیس بری نہیں، نہ ہی میں اسے برا بولوں گا، لیکن ایک میسیج بھی ضرور دوں گا کہ یار پولیس والے بھائیوں، ناجائز مت کرا کرو یار. آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو 100% پتہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل کسی بندے کو لے کر آئے ہو، کسی بھی بندے کو چوری کے الزام میں، ڈکیتی کے یا قتل کے الزام میں، یا ارادہ قتل سے کافی سارے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں. آپ بندے کو دیکھ کے جج کر جاتے ہو، اور 100% مجھے شیور ہے کہ آپ بندے کو دیکھ کر جج کر پاتے ہوگے کہ یہ بندہ ملزم ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے، یا خدا کا واسطہ ہے، ناجائز مت کیا کرو، ناجائز مت کیا کرو. میں جب فرسٹ ٹائم جیل میں گیا نا، تو بڑا پریشان کہ میں کدھر آ گیا ہوں. جب زندگی میں فرسٹ ٹائم گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیل ہے نا، جیل کا رولز ہیں. انہوں نے دن منتخب کیے ہوئے ہیں کہ جو یہ لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے جمعے والا دن انہوں نے مختص کیا ہوا ہے. اور یہ 302 یا ڈکیتیوں والے، ان کے علیحدہ ہفتے میں جو ہے نا
منگل کو سمجھ لیں کہ ڈکیتوں کو، ایسے ہی بدھ والے دن سزا یافتہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایسے ہی سوموار، منڈے، ٹیوزڈے کو یہ جو چھوٹے موٹے چور ڈکیت ان کی ہوتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ جب میں پہلی دفعہ جیل گیا نا، تو کوئی مجھے بولے، میں نے بولتا تھا کہ میں بس 2-3 دن میں ادھر سے میں نے چلے جانا ہے، 5-7 دن میں نے ادھر سے چلے جانا ہے، ادھر سے چلے جانا ہے۔ ہر بندہ ادھر مجھے جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھا، ہر بندہ مجھے یہی بول رہا تھا کہ تم کوئی وزیر اعظم ہو، جیسے جگتیں کرتے ہیں نا، بتائیے آپ کو پنجاب، یار تم کوئی وزیر اعظم دا بچہ ہے، جرا تو 2-3 دن چلے جانے، ساڈے تے بھی جو تیرا کیس ہے ساڈے تے بھی وہی کیس ہے، سانوں 4-4 مہینے ہو گئے نے اتنے رہ رہے ہیں، اسی تے اتھے ہی ہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہو جانا، نروس ہو جانا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 16 دن کی کسٹڈی کے بعد دفعہ 30 کے مجسٹریٹ ہوں یا سیشن جج ہوں، جیل والوں نے لازمی 100% انہوں نے جج کے سامنے ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہی یہی ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی ایسی پیشی پہ لے کے گئے، جب پیشی پہ لے کے گئے تو ہوا یہ کہ مجھے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، میں واپس بخشی خانے میں جہاں قیدیوں کو رکھتے ہیں انتظار کرنے کے لیے۔ ادھر مجھے ایک جاننے والا مل گیا، پہلے وہ ٹریفک پولیس میں تھا، بعد میں وہ اب بخشی خانے کا انچارج تھا۔ تو لو جی، اس نے مجھے پہچانا، میں نے اسے پہچانا، میں نے اسے صرف یہ بولا کہ یار صرف مجھے ایک کال کروا دو، ایک کال کروا دو۔ تو چلو جی ادو کر کے اس نے مجھے فون پکڑایا، اس کی مہربانی ہے کہ اس کو اللہ پاک خوش رکھے، سامنے تو نہیں لیکن کی کہتے پنجابی دی کارن سن رہی ہے کہ انہیں فوراً میری کال کروائی۔ میں نے اپنے ابو کو کال کی، اور ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد ہی صرف میں اس دوران کیا کر رہا تھا، درود شریف، میری زبان پہ درود شریف ایسے چل رہی تھی اس وقت، کیا کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اور مجھے اتنا یقین تھا کیونکہ میرے گھر والوں نے میرے جو ایڈوکیٹ تھے، میرے جو لائر تھے، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ تم پہلی پیشی پہ ہی انشاءاللہ جو ہے نا تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ تو میں بڑا مطمئن تھا، لیکن جب میں نے جیل میں جو کیس مجھ پر تھا، جیل میں جا کے جب میں نے دیکھا کہ جو مجھ پر کیس ہے وہی دوسرے قیدیوں پر بھی ہے، تو بڑا میں پریشان ہوا ہے۔ جب وہ کہتے تھے ہمیں تو 5-5 6-6 ماہ ہو گئے ہیں اسی کیس میں، تو تم کیسے پہلی پیشی پہ چلے جاؤ گے؟ خیر بس مجھے درود شریف پڑھتا رہا، اور پھر جب میں نے اس سے کال ملائی نا، جس بندے کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ بخشی خانے کا انچارج بن گیا ہوا تھا، پہلے ٹریفک پولیس میں حوالدار تھا، تو کال بند ہوتے ہی اس نے مجھے آواز دی، مبارک ہو تمہارے صرف مچلکے ادا کیے جا رہے ہیں۔ مچلکے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کی ضمانت جب اپروو ہوئی تو جج صاحب فائن یا کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ 1 لاکھ روپے کی ضمانت دیں، ایک شخصی، اور دوسری رائٹنگ میں یا آپ دیں ضمانت یا مکان کی رجسٹری، تاکہ یہ بعد میں بھی طریقوں پر پیش ہوگا۔ تو پھر آ کر مجھے جب مچلکے کلیئر ہوتے ہیں تو وہ پھر روپکار ایک بنتی ہے، تو جو جیل میں جاتی ہے تو بندہ باہر آ جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف پر اتنا میرا پکا ایمان، اور پھر جب جیل میں کہتے تھے مجھے، جگتے مارتے تھے کہ یہ 2 بوریاں آٹے کی جب تمہاری ختم ہو جائیں گی یہ تم نے کھا کے جانی ہے، یہ تمہارے حصے میں لکھا گیا ہے۔ اور ایک اور بات ان کی مجھے بہت یاد آتی تھی کہ وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو میں نے ان سے جواب دیتا ہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ جو بھی کوئی پوچھے کہتے ہیں جیل 3 دفعہ ضرور بلاندی ہے، تو واقعی 3 دفعہ نہیں
4 دفعہ اس نے مجھے بلایا ہے، اور اپنی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سارا اپنا بتاؤں گا کہ کیسے میں سیدھے راستے سے بری سنگت میں بیٹھ کے کیسے میں کن کن رستوں پر چلوں، لیکن اب اس میرے اللہ کا کرم ہے کہ بہت اپنے آپ کو ہر ایک سے کھینچ لیے ہوا ہے، پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہر کام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور آپ بھی دوستو کچھ بھی نہیں ہے برے کاموں میں، ضلالت ہے، شرمندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ بھی میری زندگی پر ہی ہوگی، میرے اپنے اوپر ہی ہوگی، اور بالکل جو حقیقت ہوگی وہی بیان ہوگی۔ اگر میری سٹوری آپ کو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، دل کو تسلی ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔